السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے بانی عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا نام ہے قائد اعظم۔ تو اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نام ہمیشہ زندہ رہے گا آپ کا ایک قائد، ذکر وطن میں ہوتا رہے گا آپ کا ایک قائد۔ آپ کی رہبری میں راہوں کی پہچان ہوئی، منزل پر جب پہنچے تو اونچی شان ہوئی۔ قوم کی خاطر ہم بھی کریں گے محنت سے ہر کام، دنیا میں ہم اونچا کریں گے پاکستان کا نام۔ آپ کے نقش قدم پہ چل کر عظمت پائیں گے، پیارے قائد آپ کا ہم کردار اپنائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہے کرنا کام ہمیشہ کام، کام سے سب قوموں نے پایا دنیا بھر میں نام۔ آپ سے ہے یہ عہد ہمارا، پڑھیں گے اب دل سے، کل کے قائد اعظم ہوں گے آج کے ہم بچے۔ نام ہمیشہ زندہ رہے گا آپ کا ایک قائد، ذکر وطن میں ہوتا رہے گا آپ کا ایک قائد۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قائد اعظم نے محنت، سچائی اور قربانی سے پاکستان حاصل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے وطن کی خدمت کریں۔ اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اوپر لکھا ہے دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے پاکستان کس کی قیادت میں بنا؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بنا۔ اسی طرح اب دوسرا سوال ہے قائد اعظم میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم ایماندار، بہادر، اصول پسند اور محنتی رہنما تھے۔ اب تیسرا سوال ہے ہمارے قومی پرچم پر کیا بنا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے قومی پرچم پر ہلال اور ستارہ بنا ہے۔ تو ہلال کا مطلب ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب چاند ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے قوم کی خاطر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور ملک کی خدمت کرنی ہوگی۔ اب اگلا سوال ہے بچوں نے قائد سے کیا عہد کیا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں نے عہد کیا کہ وہ دل لگا کر پڑھیں گے اور اچھے شہری بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان سوال کے جواب ہوئے ہیں کمپلیٹ۔ اب یہاں دوسرا سوال ہے، یہاں لکھا ہے خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھیں۔ جیسے کہ پہلی ہے قوم کی خاطر ہم بھی کریں گے ڈیش سے ہر کام۔ تو یہ سبق میں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے محنت، قوم کی خاطر ہم بھی کریں گے محنت سے ہر کام، جیسے کہ یہاں پر اس سبق میں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں لکھ دیں گے محنت۔ اور دوسرا ہے نام ہمیشہ ڈیش رہے گا آپ کا ایک قائد۔
جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا ہے نام ہمیشہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. تو یہاں لکھ دیں گے زندہ. نام ہمیشہ زندہ رہے گا آپ کا ایک قائد. اب نیچے ہے کل کے ڈیش ہوں گے آج کے ہم بچے. تو جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کل کی قائد اعظم ہوں گے آج کے ہم بچے. تو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے تو یہاں لکھ دیں گے قائد اعظم. یہاں پر لکھ دیں گے جیسے کہ ہم نے پچھلے یہاں سبق میں پڑھا تھا کل کے قائد اعظم ہوں گے آج کے ہم بچے. دنیا میں ہم ڈیش کریں گے پاکستان کا نام. تو یہ بھی یہاں پر جیسے لکھا ہے دنیا میں ہم اونچا کریں گے پاکستان کا نام. تو یہاں لکھ دیں گے اونچا. دنیا میں ہم اونچا کریں گے پاکستان کا نام. ٹھیک ہے. اب یہ خالی جگہ میں نے گائیڈ کر دی ہیں. اب نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. تیسرا سوال ہے ہم آواز الفاظ لکھیں جیسے ہمت، دولت. یہاں ایک ایگزامپل بتائی گئی ہے. اسی طرح ان الفاظ کے ایک جیسی آواز والے الفاظ لکھنے ہیں جیسے کہ پاکستان، کام، پاکستان، بڑا، کتاب. اسی طرح کام کا لکھیں گے جیسے کہ یہاں لکھا ہے کام. تو یہاں پر لکھیں گے نام، دام، شام. اور دوسرا ہے پاکستان. تو اس کا ایک جیسی آواز والا الفاظ کب ہوگا؟ افغانستان، قازقستان، تاجکستان. ٹھیک ہے. اب یہاں لکھا ہے بڑا. تو اس کا لکھیں گے پڑا، چڑھا، جڑا. اب لکھا ہے کتاب. اب اس کے الفاظ لکھنے ہیں ایک جیسے آواز والے. کتاب کا حساب، شباب، عذاب. ٹھیک ہے. اب نیچے لکھا ہے چوتھا سوال خوش خط لکھیں جیسے کہ قائد اعظم، عظمت، نام، خاطر، وطن. آپ نے یہ ایک اچھی رائٹنگ کے ساتھ ایک اچھا سا کر کے یہ الفاظ لکھنے ہیں. اب نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. یہاں پانچواں سوال ہے لفظ اور معنی کے جوڑ ملائیں جیسے کہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے قومی شان. تو اس کا معنی کیا ہے؟ قوم کی عزت. تو اسی طرح ان الفاظ کے ہم نے معنی بتانے ہیں جو یہاں لکھے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں شہرت. تو اس کو کس سے ملانا ہے؟ مشہور ہونا. اس کے ساتھ ملا دیں گے. اب ہے عظمت. تو اس کا بڑائی کے ساتھ ملا دیں گے. اب ہے ہر سو. تو اس کو ملا دیں گے ہر طرف اس کے ساتھ. تو اگلے الفاظ معنی ہیں ہر دم، ہر وقت. اس کے ساتھ ملا دیں گے ہر دم کو ہر وقت. اب یہاں نیچے لکھا ہے نغمے. اس کو ملا دیں گے گیت. نغمے کا کیا مطلب ہے؟ گیت. اس کو ملا دیں گے کے ساتھ نغمے. اب نیچے لکھا ہے گھر گھر یعنی ہر گھر. یہاں پر سے ملا دیں گے گھر گھر ہر گھر. اب لکھا ہے قائد اعظم. تو اس کو ملا دیں گے بڑا رہنما. قائد اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا رہنما. اس کے ساتھ ملا دیں گے. اب اس سرگرمی کا یہاں لکھا ہے خاکہ مکمل کیجیے. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ قائد اعظم کا مزار ہے یہ. اس میں اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے.
تو چلیں یہ آج کا سبق ہوا ہے کمپلیٹ، اور اس کی میں نے کمپلیٹ مشق بھی گائیڈ کر دی ہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے آپ ہمارے نالج ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ایسی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔